کریم جمعات مبارک کی فیض و برکات انوار و تجلیات اور قبولیت والی گھڑی ہمیں نصیب فرمائے۔ حق بات کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ ہے اور عنقریب ربیع الثانی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مہینہ جلوہ فرما ہونے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اصالِ ثواب کے لیے 11ویں شریف کی محفلوں کا، کانفرنسز کا، ڈیبیٹس کا، سیرت کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے محفلوں کا انعقاد ہوگا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت و مودت پیش کریں گے۔ ماہ ربیع الشریف کا چونکہ آخری جمعہ ہے تو آج انشاءاللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت کے اوپر انشاءاللہ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں گزار کرتے ہیں۔ امتی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے آقا و مولا کا حسن کیسا تھا۔ امتی کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور ہماری اولادوں کو، ہماری نیو جنریشن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کیسے کمالات عطا کی۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نظریہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں میں سے آئے تو ہمارے جیسے تھے، معاذ اللہ، وہ ہماری طرح دیکھتے تھے، وہ ہماری طرح چلتے تھے، وہ ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے دو کان ہیں ان کے بھی دو کان ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس آیت مقدسہ کا جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مثل آدمی میں تمہیں جیسا ہوں، مثل آدمی میں تمہیں جیسا ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی، وحی آتی ہے۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے معاذ اللہ امت کے اندر یہ چیز کو انسپائرڈ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں تو پھر معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں ویسی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ایک عام انسان کے علم سے تشبیہ دی، ان کے مقام کو ایک عام سے آدمی کے مقام کی طرح مقام دینے کی کوشش کی۔ وہ تو ہماری طرح بشر ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اس مقام پر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ مثل آدمی میں تمہیں تمہاری جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا ہوں، لیکن ایک مقام پر یہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تحقیق کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ یہ بشر ہے، محبوب فرما دیجئے بشر ہوں، اور ایک مقام پر فرمایا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب کے درمیان واو ہے، واو عطف ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان واو آئے گا تو یہ دو چیزیں ہیں، اور واو نہیں ہوگا تو یہ ایک چیز ہے۔ جیسے جاوید اور اقبال کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے، اور کہا جائے جاوید اقبال آ رہے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ ایک۔ فرمایا نور روم و کتاب، نور اور کتاب کے درمیان واو ہے۔ فرمایا بے شک تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہاری طرف ایک نور آیا، ایک کتاب آئی، پہلے نور آیا پھر کتاب آئی۔ اور بڑا پیارا جملہ کہا ہمارے عالم دین نے، فرمایا کہ اللہ نے پہلے نور بھیجا پھر کتاب، لیکن ہماری قوم کتاب کو پڑھ رہی ہے، ہماری قوم کتاب کو سمجھ رہی ہے۔ جو کتاب لائے ہیں، جو کتاب لائے ہیں نور والے آقا، جن کے سینہ مبارک پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جن کے صدقے ہمیں کتاب مبین ملی ہے، صاحب جو قرآن ہے اسے چھوڑ کر ہم قرآن کی تشریحات میں لگے ہیں، قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا پہلے نور آیا
پھر کتاب آئی. فرمایا کہ کتاب کو سمجھنا ہے تو پہلے نور والے آقا کو سمجھنا ہوگا, پہلے ان کو پڑھنا ہوگا, پہلے ان کو سمجھنا ہوگا. نور آیا ہے پھر کتاب آئی ہے, تو جو کتاب لے کر آئے ہیں ان کا دامن چھوڑ دو, ان کی سیرت چھوڑ دو, ان کی عظمت کے ڈنکے بجانا چھوڑ دو, اور ڈائریکٹ کہو کہ نہیں بس کتاب ہمارے پاس ہے. کہ ہمارے ابھی ایک ایسے بندے کو لانچ کیا گیا پاکستان کے اندر, کل وہ ٹائی پہن کر, ٹوپی لگا کر, کوٹ اور پینٹ پہن کر انگلش کے اندر بات کرے گا, اور ہم لوگ بڑے متاثرین ہیں, بڑے انسپائرڈ ہو جاتے ہیں. یار کوئی 2-4 انگلش کے جملے بولے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ پورے ورلڈ وائڈ کو اٹھا کر دیکھیے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولنے والی زبان چائنیز ہے. ہم انگلش کے پیچھے پڑے ہیں. یعنی کوئی ڈاکٹر ہو انگلش بولتا ہوں, سر سیلیوٹ ہے آپ کو. کوئی انجینئر ہو انگلش بولتا ہوں, یار بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. الو کے پٹھو ذرا یہ بھی تو دیکھو اس کے دل میں ہے کیا. وائس نمبر, چیپٹر نمبر, ورسز نمبر یعقوب متاری بھی بیان کر سکتا بلکہ کرتا ہے. جیسا قرآن ہم پڑھتے ہیں ویسا یہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ٹائی پہن کر نیا دین, ٹائی پہن کر قرآن, ٹائی پہن کر اسلام, بلکہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے, دی پرل آف اسلام, ڈاکٹر فلانا. میں نے کہا صرف اس کے گیٹ اپ, اس کی انگلش, اس پر نہ جاؤ. قرآن جو پڑھتا ہے نا, پڑھنے والے کے دل میں صاحب قرآن کی تعظیم کتنی ہے. وہ تو معاذ اللہ کہتا ہے کہ میں تو یزید کا حامی ہوں. یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا معاذ اللہ, کہا کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی, وسیلے کا انکار کرتا ہے, بابوں کا انکار کرتا ہے, غوث پاک ہوں یا دیگر اولیاء کاملین اس کا منکر ہے, بلکہ وہ کہتا ہے اس دور میں صرف اللہ کو ماننا چاہیے, ہم نبی کو بھی نہیں مان سکتے معاذ اللہ. ایسے عقیدے والے کو ہم دا پرل آف اسلام کہہ رہے ہیں معاذ اللہ, اور اس کو پیش کیا جا رہا ہے. انگلش پڑھنے سے صرف متاثر نہیں ہونا چاہیے, اس کے دل میں کیا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. اور ایک جملہ یہاں عرض کر دوں, ہم کراؤڈ کے قائل نہیں ہیں کہ کتنی کراؤڈ ہے, لاکھوں کا مجمع ہے. میں نے کہا جتنا مجمع تم کرسیوں پہ بتاتے ہو اس سے زیادہ تو ہم اپنی محفل میں زمین پر بیٹھ کر بتاتے ہیں. کرسیوں پر بٹھا کر اسپیس دینا, اور بڑا سا گراؤنڈ کے اندر ایک جلسہ کرنا, اور ٹائی اور کوٹ پہن کر اس کو پیش کرنا کہ بس he is a spokesman of اسلام, یہ ترجمان اسلام کا. معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی. ٹائی کوٹ کی بات ابھی صرف نہیں کر رہا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, فرمایا محبوب پہلے قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن, اور قرآن آیا بعد میں, تو پہلے قرآن کرنے والے صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں یا نہیں, ان کے سینے میں صاحب قرآن کی تعظیم ہے یا نہیں, انہیں یہ پتا ہے کہ صاحب قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ صاحب قرآن کے لیے کہہ دیا ہو ان کے پاس تو کوئی علم نہیں, ان کے پاس تو علم غیب نہیں. معاذ اللہ ان کے حسن و جمال کے, ان کے اختیارات کے, ان کے معجزات کے, ان کے کمالات کے, اور اللہ نے جو ان کو اسپیشلٹی عطا کی ہے, کہ اس کا منکر تو نہیں. اگر یہ ساری چیزیں اس کے دل میں ہے, اور پھر قرآن لے کر لہرا کر کہے کہ وائس نمبر, چیپٹر نمبر, ورسز نمبر اور فلانا نمبر, اگر یہ کہتا لوگوں کو جو ہے وہ اسپیچ کرتا ہے, this is not a spokesman of Islam, بلکہ یہ اسلام کا تشخص جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. امامے والا کھڑا ہو کر دین بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈھونگ پھیلا رہا ہے, اور وہی اسٹیج پر ٹائی بنا کر کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہی وارث ہے بھائی. معاذ اللہ علیہ باللہ تعالی. اس سے ذرا ہمیں باہر نکلنا چاہیے. کراؤڈ کے قائل نہیں, ہم حق کے قائل ہیں. حق کے ساتھ 3 صفحے ہوں ہم اس کے قائل ہیں, اور باطل کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہو ہم کراؤڈ کو نہیں دیکھتے, ہم حق کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان سے مصطفیٰ کے ترانے کیسے نکل رہے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا محفل کے اندر, تو محفل والے مجھے کہنے لگے آپ نے اتنی بڑی بات کیا, عمل کریں گے؟ میں نے کہا عمل ہم کروائیں گے. میں نے کہا تھا کہ جہاں جنا گراؤنڈ میں یا جہاں بھی تم جلسہ رکھ رہے ہو, میلاد شریف پر محفل رکھو, بس حضور کے اوصاف بیان کرنے ہیں, حضور کے کمالات بیان کرنے ہیں, حضور کے معجزات بیان کرنے ہیں.
یہ بیان کرنا ہے کہ آمنہ کے لال جب اس دنیا میں آئے تو عرب کے حالات کیسے تھے، آنے کے بعد حالات کیا ہوئے، یہ بیان کرو کہ جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک کے اندر مصطفیٰ تھے تو پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیات کیا تھی، سرکار اس دنیا میں آئے تو مدینے کے مکے کے حالات اور معاملات کیسے تھے، حضور کی آمد پر، سرکار کی آمد پر جو کائنات کو سجایا گیا، پوری دنیا میں جشن کا سما تھا، میں نے یہ بیان کرو۔ میلاد پر تم بیان رکھو، 1 لاکھ کا مجمع میں لے کر آؤں گا، لیکن یہ میلاد کو بیان کر سکتے نہیں ہے، کیونکہ جب الفاظ ہوتے ہیں تو جذبات نہیں ہوتے، جذبات ہوتے ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے۔ فرمایا محبوب ہم نے پہلے آپ کو بھیجا ہے، پھر قرآن کو بھیجا ہے، تو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا، صاحب قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جو نبی کی ترجمانی نہ کر سکے وہ قرآن کا ترجمہ کیا کریں گے، ترجمہ وہی کر سکتا ہے جو نبی کی ترجمانی کرے۔ اب سنیے، فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تو عام سا بشر ہوں، عام سے بشر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے تم دیکھتے ہو ویسے میں دیکھتا ہوں، بشر سے مراد یہ نہیں ہے تم ہی جیسا بشر ہوں، جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، ہم نے تم پر احسان کیا کہ رسول دیا ہے، مِنْ أَنْفُسِهِمْ، تمہیں میں سے بھیجا ہے۔ تو بعض احمقوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم میں سے آئے تو ہماری جیسے، میں نے کہا تمہارے جیسے ہمارے جیسے نہیں، بے مثال ہے۔ تم نگاہ اٹھاتے ہو، تم کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے چشمہ تلاش کرتے ہو، یہ تمہارا دیکھنے کا معاملہ ہے۔ نبی جب دیکھتے ہیں تو عرش کو بھی دیکھتے ہیں، لوح کو بھی دیکھتے ہیں، قلم کو بھی دیکھتے ہیں، کرسی کو بھی دیکھتے ہیں۔ تمہارے دیکھنے کا معاملہ یہ ہے، تم انگلی کا اشارہ کرو تو پنکھا بھی نہیں چلتا، تم انگلی کا اشارہ کرو کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلتی نہیں، یہ تو کچھ فاصلے کی بات ہے، کروڑوں میل دور چاند ہو اور مصطفیٰ کریم اپنی انگلی کا اشارہ کرے، چاند 2 ٹکڑے ان کے اشارے سے ہو بھی جاتا ہے اور دوبارہ جڑ بھی جاتا ہے۔ تمہارے اشارے سے تمہارا پوتا تمہارے قریب نہیں آتا، تم بلاؤ نواسے کو تو وہ نہیں آتا، لیکن جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اٹھ جائے، مقام صحبہ میں مولا علی کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے اور علی کی گود میں مصطفیٰ آرام فرما ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے پہلے تو یہ کبھی معاملہ نہیں تھا، آج علی نے نماز کیسے چھوڑ دی، آج علی المرتضیٰ کی نماز کیسے قضا ہو گئی، مصطفیٰ حضور رحمت کائنات مولا مرتضیٰ کی گود میں آرام فرما ہے، آنسو بہ رہے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر تشریف لا رہے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، فرمایا علی کیا ہوا، کس بات نے بلایا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز، سورج کی طرف اشارہ کیا، آقا میری نماز، غروب ہو رہا ہے، نماز جا رہی ہے، یہ نہیں کہا تھا حضور سے کہ اٹھیے ذرا میں نماز پڑھ لوں پھر میری گود میں آ جائیے گا، نہیں، علماء فرماتے یہ دیکھو صحابہ کا ادب، صحابہ نے کس طرح تعظیم کی، کس طرح توقیر کی، کس طرح ادب رکھا۔ علی المرتضیٰ جانتے تھے آج نماز نہیں بلکہ جس کے صدقے کائنات بنی اس کی تعظیم ضروری ہے، کیونکہ نماز قبول تب ہوتی ہے جب آمنہ کے لال کی تعظیم ہوتی ہے، ان کی توقیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا مرتضیٰ نے جب یہ عرض کی تو حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، تم ہاتھ سے بلاؤ تو پوتا نہیں آتا، تم ہاتھ سے بلاؤ تو نواسا نہیں آتا، مصطفیٰ ہاتھ کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے۔ کسی نے پوچھا اے علی نماز جب پڑھی تھی کیسی کیفیت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں سورج پہلے زمانے کے لیے نکلتا تھا، آج مصطفیٰ کے اشارے سے علی کے لیے نکلا ہے۔ یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے تو اس ہاتھ کی تعظیم کا، اس کی تکریم کا، اس کی اسپیشلٹی کا یہ عالم ہے۔ سنیے کوئی روایت اور جھومیے، لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر، ہم انگلی کاٹنے پہ کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے، ہماری یہ انگلی کا معاملہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا مقام ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیا، وہاں پر صحابہ ہیں، ان کی سواریاں ہیں، جانور ہیں،
पानी कहीं नहीं है। और हुदैबिया है, उठाइए। मैंने कहा ये रिवायत भी पढ़िए ताकि उम्मती के दिल में अपने नबी की ताजीम बढ़े। अगर ये लिखोगे वो बड़े भाई की तरह है, हमारे तो बड़े भाई को किसी खाते में नहीं लाते भाई। तुम कहते हो बड़े भाई की तरह ताजीम करो, माशाल्लाह कहते हो जैसा इल्म उनका है उनका तो उस तरह का तो गली के पागल का भी है माशाल्लाह। तुम कहते हो नबी का तसव्वुर नमाज में नहीं आना चाहिए, उनके मिलाद के दिन में लंगर खाना किशन कन्हैया के दिन की तरह माशाल्लाह। तुम कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो? सुनो हुदैबिया का मकाम है, कितने सहाबा है ये भी सुनो। 1500 सहाबा। कितने सहाबा? हुदैबिया का मकाम है। बुखारी उठाइए, बुखारी पढ़ने वालों, आता है तुम्हें बुखार, आती नहीं बुखारी? उठाकर पढ़ो, बुखारी का मजमून है, साहसिकता का मजमून है, हुदैबिया का मकाम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा के दरमियान जलवा फरमा होकर वहां पड़ाव किया। सहाबी आकर अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी नहीं है, हमें वुजू भी करना है, हमें जो है पानी से सैराब भी होना है, हमें जो है वो सवारियों को पानी भी देना है, आका करम फरमाइए। सरकार की बारगाह में प्याला लाया गया, एक प्याला मजमा कितना है? मैंने कहा यही तो शान है उम्मती के और नबी के दरमियान जो मर्तबा अल्लाह ने रखा है, जो डिस्टेंस रखा है, डिफरेंट बिटवीन रखा है। हम कंपेयर नहीं करते, हम बताना मकसूद ये है एक प्याला है, 1500 सहाबा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ये नहीं कहा सहाबा चलो जमीन खोदते हैं, जमीन में से पानी निकलेगा, चलो बोरिंग का एहतमाम करो, बोरिंग के जरिए कुआं खोदो, आज पानी आएगा, तब जाके 1500 जो है वो सहाबा सैराब होंगे, इनकी सवारियां सैराब होगी। नहीं, हुजूर ने फरमाया प्याला लेकर आओ। देखो अल्लाह ने महबूब को शान कैसी अता की। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार की बारगाह में हुदैबिया का मकाम है, 1500 सहाबा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्याला लाया गया, सरकार ने अपना दस्ते मुबारक प्याले में रखा। तसव्वुर में लाइए, उस मंजर को लाने की कोशिश कीजिए। अकल के अंधो हमारी तरह कहते हो, हमारी तरह बशर कहते हो। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। फरमाया तू है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करो। और वहां फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। एक तरफ नूरानियत की बात है, एक तरफ बशरियत की बात है। अल्लाह समझा ये रहा है, हमें बता ये रहा है, सिखा ये रहा है। अरे वो नूर अला नूर है, मगर तुम बशर हो तो लिबासे बशर में भेजा, मगर उन्हें शानियता की। तुम्हारी उंगली से खून निकलता है। हुदैबिया का मकाम है, प्याला हुजूर ने दिया, 5 उंगलियां रखी। अब मेरे करीम आका की उंगलियों के मौजज़ात देखिए, 5 उंगलियों से 5 पानी के चश्मे जारी हो गए। और हज़रत जाबिर ने क्या जुमला कहा, किसी पूछने वाले ने कहा, बुखारी है, हुजूर ये बताइए कितना मजमा था? कहा हुदैबिया में 1500 थे, लेकिन मुस्तफा की उंगलियों से जो पानी निकला, चश्मे जारी हुए। फरमाते खुदा की कसम 1 लाख का मजमा भी होता तो वो पानी उनके लिए काफी हो जाता। ये भी तो बयान करो कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे लजपाल है ऐसा नहीं कोई। जब तो किसी ने कहा ना, कहा तुम सूद वाले, कहा वो दूध वाला, कहा तुम खाक वाले, कहा वो नूर वाला। अल्लाह ने उनको शान अता की है, मर्तबा अता किया है। तुम महबूब से मिलते हो तो मुलाकात कहलाती है, वो अल्लाह से मिलने जाए तो मेराज कहलाती है। और तुम्हारे में उनमें फर्क इतना। एक और रिवायत सुनो, बुखारी की आखिरी बात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100वें विसाल के रोजे रखे। कौन से रोजे? 100वें विसाल। ये ऐसा रोजा है कि इसमें ना सहरी है ना इफ्तारी है। वो जो कहता ना हमारी तरह बशर है, हमारे जैसे थे, वो घोचू जमात वाला एक मुफ्ता, वो कहता उनमें कोई क्वालिटी नहीं थी कि हम उनको फॉलो करें। उल्लू के पट्टो, तुमने ये किताबें किस लिए पढ़ी थी? इसलिए पढ़ी थी कि उम्मत को ये बताओ कि तुम्हारे नबी की कोई शान नहीं। तुम्हारी जमात क्या यही सिखाती है? वो नूर नहीं, उनको पुकार नहीं सकते, सलाम नहीं पढ़ सकते, मिलाद नहीं कर सकते, अंगूठे नहीं चूम सकते। तुम नॉर्वे में जाकर लड़कियों को चूम रहे हो, वो तुम्हारे लिए जायज है।
जजीरों में जाकर तुम स्विट्जरलैंड में मजे ले रहे हो, वो तुम्हारे लिए जायज है। हम नबी के नाम पर अंगूठे चूमे तो जायज नहीं। वो टाई वाला भोचू अभी आया है, उसका माथा चूम रहे थे, कहते हैं माशाल्लाह तौहीद हो रही है, तौहीद। तुम टाई वालों के माथे चूमो तो तौहीद है, हम नबी के नाम पे अंगूठे चूमे तो ये शिर्क है। दोहरा मयार देखो हमारी सोसाइटी का, दोहरा मयार देखो। नबी का झंडा उठाए तो कहते शिर्क है, पार्टी का यौम तासीस का झंडा उठाओ तो कहते ऐन ईमान है। ये कानून बनाने वालों पर हम लानत भेजते हैं कि जिन्होंने ये बनाया है कि नबी के लिए करो तो शिर्क है, बाप के लिए करो, कायद के लिए करो तो ऐन ईमान है, माज़अल्लाह ऐन जो है वो तौहीद है। अलियाज़ु बिल्लाहि ताला अलमान वरफ़ी। 100वें विसाल के रोजे रखे, न सहरी है न इफ्तारी है। साहबा ने जब देखा तो हुजूर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि साहबा की सीरत यह है कि वो नबी को फॉलो करते हैं। किसे फॉलो करते हैं? कोची जमात वालों, उनमें अल्लाह ने वो क्वालिटी रखी है। हमारे यहां वो सिस्टम नहीं है कि जो बस जो भी आए उसे गले लगा लो। साहबा जानते थे हमने नबी का कलमा पढ़ा है, हमने इन्हें फॉलो करना है, इधर उधर नहीं देखना, बस इनके पीछे चलना है। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, बस आंखें बंद कर लो सीधे चले आओ। साहबा ने उनको फॉलो किया। अब 16 विसाल के रोजे है, बुखारी शरीफ है, अल्लाह अकबर, जिल्द अव्वल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 विसाल के रोजे रखे, न सहरी है न इफ्तारी है, बस रोजा खत्म हुआ फौरन दूसरा रोजा रखना है। सहरी नहीं करनी, इफ्तारी नहीं करनी, ये नबी का मकाम है, नबी का मर्तबा है। अल्लाह ने बताना है, अल्लाह ने उम्मत को बताना मकसूद रखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को शान और अज़मत अता की। साहबा ने देखा तो फॉलो कर दिया। अब साहबा ने ना सहरी की ना इफ्तारी की, रोजा रख रहे। हमारे ये तकरीर करने वाले जो कहते हैं हमारी तरह बशर है, दो आंखें उनकी भी दो हमारी भी। मैंने कहा 100वें विसाल का तुम रोजा रखो, बच्चों तुम सिविल अस्पताल में ना मिले तो हमारा नाम बदल लेना, तुम रख ही नहीं सकते। तुम्हें 30 रोजे के भारी पड़ते जिसमें सहरी भी इफ्तारी भी है। वो नबी 100वें विसाल के रोजे रख रहे, साहबा ने फॉलो किया। अब मेरे करीम आका ने जब देखा साहबा कमजोर हो रहे हैं, वीकनेस आ रही है, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा तुम्हें क्या हो गया? आका आपने 100वें विसाल के रोजे रखे तो हमने भी रख लिए। बुखारी है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, हु इज लाइक मी, कौन है मेरे जैसा? है कोई? अब साहबा की जमात में कौन है? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, साद है, सईद है, तला है, जुबैर है, हंसला है, इब्न अब्बास है, मसऊद है, अल्लाहु अकबर, अब्दुल्लाह बिन उमर है, ये तमाम मौजूद है। बिलाल है, हंसला है, अबू हुरैरा है, सारे साहबा की जमात है। किसी ने ये नहीं कहा हाँ हाँ आका आप हमारी तरह है, नहीं। अरे कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा का फरमान दिया इसलिए महबूब कोई आपको खुदा ना समझे, चांद के 2 टुकड़े आप करे, सूरज को आप पलटा दे, पानी को पत्थर को आप चला ले, दरख्त आपके कदमों में आ जाए, कंकर हाथ में हो वो कलमा पढ़ ले, खाना पानी मीठा हो जाए, मरीजों पर हाथ रखे वो शिफायाब हो जाए, अंधों को आप आंखें अता कर दे। अरे आपको ऐसा मुश्किल कुशा बनाया, अरे कोई आपको खुदा ना कहे तो जरा आप कह दीजिए मैं तो तुम्हारी तरह आम सा, जैसे तुम आदमी हो वैसे मैं भी हूं, लेकिन मैं बेमिसल हूं, बेमिसाल हूं। फरमाया अय्युकुम मिस्ली, साहबा मुझ जैसे कोई है? आज मजलिस में कोई कह दे हु इज लाइक मी, कौन मेरी तरह है? किसी ने ये नहीं कहा। वो करीम फरमाते मेरे साहबा मैं अपने रब के पास होता हूं, वही खिलाता वही पिलाता है, वही खिलाता वही पिलाता है। ये 100वें विसाल का रोजा रखना उम्मती नहीं रख सकता। ये शान अगर अल्लाह ने दी है तो आमना के लाल को दी है। तो जरा आइए मेरे साथ ये गजबज के मेरे साथ एक शेर पढ़ लीजिए और जरा अपने अकीदों को और मजबूत कर लीजिए। अब मेरी निगाहों में जलता अब मेरी निगाहों में, सब मिलकर बोलो अब मेरी निगाहों में
جیسے سرکار. ہاتھ اٹھا کر کہیے اور ذرا بتائیے جھوم جھوم کر کہ امتی کا ایک عقیدہ ہے, اس کا نظریہ ہے کہ سرکار جیسا کوئی نہیں. کارخانہ قدرت میں ایک ہی محمد ہے, وہ آمنہ کا لال ہے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے لجپال ہے ایسا نہیں کوئی.